باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے ایک گاؤں کا جس کا نام نور پور تھا۔ اس گاؤں میں ایک امام صاحب تھے جنہوں نے 12 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور وہ اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں امامت کیا کرتے تھے۔ بڑے ہی پرہیزگار، بڑے ہی متقی تھے۔ یہ امامت کے ساتھ و ساتھ مسجد میں خدمت کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ مسجدوں میں جھاڑو لگانا، مسجد کی صاف صفائی، سارا خیال رکھا کرتے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ انہیں بڑے عزت و احترام سے اپنے ہر کاموں میں شامل کیا کرتے تھے اور ان سے رائے لیا کرتے تھے۔ امام صاحب بڑے ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ بڑے ہی اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ ان کی زبان میں بڑی ہی مٹھاس اور دل کو سکون دینے والی آواز تھی۔ گاؤں کا سارا نظام بڑے ہی اچھے انداز میں چل رہا تھا کہ اچانک اس گاؤں میں ایک IPS پولیس آفیسر کا داخلہ ہوا، جو کہ ایک پروفیسر کی بیٹی تھی، اور اسے اپنے IPS پولیس آفیسر ہونے کا بہت ہی تکبر، بہت ہی گھمنڈ تھا۔ جب یہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی تو اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی۔ جب اس نے اذان کی آواز سنی تو اس نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اسپیکر میں اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، اس سے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہے۔ جب یہ بات گاؤں کے لوگوں نے سنے تو بڑے ہی حیران ہوئے کہ یہ کیسی پولیس آفیسر ہے کہ جو ہمارے اذان پہ روک لگا رہی۔ یہ بات سن کر اسی گاؤں کی ایک خاتون اس مہیلا پولیس سے بات کرنے کے لیے گئی۔ جب وہ اس مہیلا پولیس آفیسر سے بات کرنے کے لیے گئی تو اس مہیلا پولیس نے دیکھتن سے ہی اس خاتون کو کہہ دیا کہ تم یہ کیا منہ پہ کپڑا لپیٹ کر آئی ہو، اتنا گرمی کا سمے چل رہا ہے، اسے ہٹاؤ۔ وہ مہیلا IPS آفیسر اپنے گھمنڈ و تکبر میں یہ سب کچھ بھول چکی تھی کہ دھرم کیا ہوتا ہے۔ گاؤں کے امام صاحب نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ تم ہمارے اذان پر روک نہ لگاؤ، لیکن پھر بھی وہ مہیلا آفیسر نہیں مانی۔ جب اس کے منع کرنے پر بھی اذان دینا بند نہیں ہوا تو وہ اپنی فورس لے کر مسجد کی طرف بڑھی۔ وقت نماز کا تھا۔ امام صاحب اذان دے کر مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور سارے نمازی بھی مسجد میں موجود تھے۔ ایسے وقت میں وہ مہیلا آفیسر مسجد پہنچ گئی اور وہیں امام صاحب سے یہ کہنے لگی کہ مسجد کے مائک اور اسپیکر کو ابھی اور اسی وقت نکلواؤ۔ امام صاحب اسی وقت اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، اس عورت کا جو بھی حساب ہے وہ میں تجھی پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ تیرے گھر تک آ پہنچی ہے، اس کا حساب تو ہی کر۔ جب یہ دعا ان امام صاحب نے کیے تو اسی رات مہیلا پولیس آفیسر اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجنے لگی، اور وہ آواز صرف اسے ہی سنائی دے رہی تھی، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ جب جب بھی وہ سوتی ہے، جب جب بھی وہ اپنے بستر پر آرام کرتی ہے تو اسے یہی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی اس کا ڈر اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اذان کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے کی الماریوں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس نے اپنے کمرے کے دروازے کھولے تو اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ جب وہ اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھولتی تو وہاں سے بھی اسے یہی آواز آتی، اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ وہ اتنی ڈر چکی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور صبح جیسے ہوئی تو وہ فوراً مسجد کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے مسجد کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی دیکھی۔ جب اس آیت کا ترجمہ اس نے پڑھا، اس نے سنا، تو اس کے دل میں اسلام کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے وہی مسجد کے امام صاحب سے جب معافی مانگی تو امام صاحب کا جواب تھا کہ مجھ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اس نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر توبہ کی اور معافی مانگی۔ جب اس گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس IPS مہیلا آفیسر نے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکی ہے تو وہ سارے لوگ اس کی عزت و قدر کرنے لگے۔ ان گاؤں والوں کے دلوں میں جو اس IPS آفیسر کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی وہ ان کے دل سے ختم ہو گئی۔ اس مہیلا آفیسر کے دل میں اسلام کے لیے محبت جاگ تو چکی تھی،
اسی دوران اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی۔ جب اس IPS آفیسر نے اس مہیلا بوڑھی عورت کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے ایسا سکون ملا جیسا سکون اس سے پہلے اس نے کسی کی آنکھوں میں نہیں پایا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بہت ہی نمازی، بہت ہی پرہیزگار تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اس مہیلا آفیسر کو جب کچھ حدیث پاک سنائی تو وہ حدیث پاک سن کر اس مہیلا آفیسر نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی ہے اسلام کی خوبصورتی۔